الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں کی موجودگی سے اس بات کی یقین کامل کہ پاکیزہ لہروں میں غرق ہونے کی صورت نور پیدا ہو جاتی ہے کہ ضرور انشاءاللہ آخرت کے میدان میں سرخروئی حاصل کرنے والے قبیلے سے ہمارا تعلق ہوگا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے جسے قائم کیا ہے بریلی شریف کے تاجدار نے، اس کے بعد اس کو تقویت دی ہے ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند نے۔ یہ نام میرے بھائی نے لیا اور بالکل حقیقت بات یہ ہے، میرے گھر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے حضور نظامی صاحب قبلہ کا، پاکیزہ دیار، منور شاہ الہ آبادی کا دیار، سلسلے سہرورد اور چشت اور نقشبند کے بڑے بڑے شیوخ کا دیار، جس زمین کے ذروں کو مجاہد ملت اپنی پیشانی پر ملا کرتے تھے، وہ زمین ہے شہر الہ آباد کی، جس کو مجاہد ملت نے فرمایا تھا یہ ثانی بغداد ہے، ثانی بغداد۔ سبحان اللہ۔ علامہ نظامی صاحب قبلہ کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کیسی تھی، سبحان اللہ۔ مجھے ایک جملہ آپ تک پہنچانا ہے ان بزرگوں کی موجودگی میں تاکہ اس کی تصدیق بھی ہوتی رہے۔ علامہ نظامی صاحب اپنی تقریر میں ایک جملہ ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا مفتی اعظم ہند نے۔ بڑا جگر چاہیے اس قسم کا جملہ کہنے کے لیے۔ حضور علامہ نظامی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا مفتی اعظم ہند نے۔ لوگ کہتے تھے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ کر کے جب بیٹا ایسا ہے تو باپ اعلیٰ حضرت ضرور رہا ہوگا، لوگ کہتے تھے۔ اللہ کردار بولتا تھا مفتی اعظم کا، آنکھیں تبلیغ کرتی تھی، دست بازو آپ کے کلمہ پڑھاتے تھے، خدا کی قسم جن کی سماعتیں لوگوں کو مسلمان کرتی تھی، جن کی زبان کے حرکات و سکنات لوگ سنتے تو کلمہ پڑھتے تھے، ہدایت کی بھیک مانگتے تھے۔ ممبئی شہر میں ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے سرکار مفتی اعظم ہند، تو کچھ ٹپوری قسم کے لوگ تھے، سامنے کی چائے خانے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، اوباش قسم کے لوگ تھے۔ جیسے حضور مفتی اعظم کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا، معلوم ہے کیا کہا؟ اپنی چائے کی پیالی کو چھوڑ دیا زمین پر اور کھڑے ہو کے بولے یار یہ کون بزرگ ہیں جنہیں دیکھ کر کے توبہ کرنے کا دل کہتا ہے۔ یہ کردار تھا حضور مفتی اعظم کا۔ دعا کرو اس کردار کی راہ کے مسافر جو شخصیتیں ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ یاد کریں کہ دل کے اندر کی جو کیفیات ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہی سرکار مفتی اعظم ہند ہیں، میرے آئیڈیل ہیں حضور مفتی اعظم اور مجاہد ملت۔ اور میں گزارش کروں گا ان بزرگوں کی موجودگی میں ان دونوں بزرگوں کی زندگی کو ادارے میں نصاب میں داخل کر دینا چاہیے۔ سرکار مفتی اعظم اور مجاہد ملت، تب پتا چلے گا کون ہے اعلیٰ حضرت، تب پتا چلے گا۔ یہ حضور مفتی اعظم ہے، سرکار صدر الافاضل شیخ عبد النعیم مراد آبادی کے دیار میں ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں حضور مفتی اعظم کھڑے ہیں۔ دیکھیں مجھے بات یاد آئی، یاد رکھیے گا ان بزرگوں کو گواہ بنا کے جو باتیں ہو رہی ہیں برکت والی باتیں ہیں، یہ کام آئیں، کوئی لطیفے نہیں، قہقہوں کو فروغ نہیں دیا جا رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر تھے اور ان کے خادم تھے، یہ جوانی کے دن کے واقعات ہیں۔ ایک بہت ہی بوڑھے ایک صاحب آئے اور سلام کیا، کہا مولانا صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میں بریلی شریف کا رہنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے شہر کا نام آیا، ذرا سب سبحان اللہ کہہ دیں۔ راز الہ آبادی نے کہا تھا ہر شخص عقیدت سے آنکھوں سے لگاتا ہے، سرما ہے بریلی کا یا خاک مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، بریلی شریف ہے یار، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات کی نا پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کے حوالے سے۔ غوث اعظم سے پوچھا تھا آپ کا نائب کون ہے، تو غوث پاک نے فرمایا وہ بریلی کا احمد رضا۔ یہ تو ایک طرف ہو گئی بات، آپ خوش ہو گئے، لیکن پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کون ہے؟ یہ ہماری جماعت کے ذمہ داروں کے لیے ایک لائے عمل ہے، ایک آئین ہے، ایک آرٹیکل ہے، سنیں یاد کریں تاکہ یہ جلسہ یادگار جلسوں میں تبدیل ہو جائے۔ پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کون ہے؟ مدینہ شریف کا سفر کر رہے تھے، مسافر تھے، حج کے ایام تھے، جیسے ہی پڑوسی ملک پاکستان سے نکلے مدینہ شریف کی طرف نا، تو سفر میں آپ جب مسافر تھے تو آپ نے قصر نماز پڑھی، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن سنتیں موقدہ چھوڑ دی،
پیر سید جماعت علی محدث لاہور پوری نے سنت موقدہ نہیں پڑھی، مسافر تھے، ڈسکاؤنٹ تھا، گنجائش تھی، اسی رات سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا جماعت علی آل رسول بنتے ہو، میری سنتوں کو چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ، میری بات یاد کر رہے ہیں؟ اگر وہ غوث اعظم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو بھی کس طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ یہ حضور نے فرمایا جماعت علی آل رسول ہو اور میری سنتوں کو چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہونے کے نام کے نعرے بلند کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرو حضور کی محبت ہمارے سینے میں ضم ہو جائے۔ جو چاہا میرے اعلیٰ حضرت نے، مفتی اعظم سے ایک صاحب نے کہا مراد آباد میں کہ مولانا صاحب آپ، بولے بریلی کہوں، بریلی شریف کہوں؟ کہا بریلی میں میرے پیر رہتے ہیں۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کو دنیا مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کہتی ہے۔ حضور مفتی اعظم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، حضور مفتی اعظم باسنی شریف موجود ہیں اور اس سارے مشائخ کرام کا بہت بہت شکریہ، زندہ باد زندہ باد، سارے مشائخ کرام کا، اور محترم مولانا حافظ قاری سردار احمد شاہ صاحب قبلہ اور محترم شاہ مقدم گرامی نصیر احمد شاہ صاحب قبلہ، میں سب کا استقبال کرتا ہوں جنہوں نے کئی مہینوں سے اپنی رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، صرف ہمارے ذہن و فکر میں اجالے پیدا کرنے کے لیے۔ دعا کرو اللہ ان کی اس قد و کاوش کو قبول فرما لے۔ آخری بات تھی، وقت بہت کم ہے۔ اس نے کہا کہ بریلی میں میرے پیر رہتے ہیں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا مولانا احمد رضا بریلوی۔ حضور مفتی اعظم نے اپنی گردن مبارکہ جھکا لی۔ پھر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ مولانا صاحب آپ بریلی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہا اگر یاد آئے تو میرے پیر کو میرا سلام بول دینا، اگر یاد آئے تو میرے پیر کو میرا سلام بول دینا۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق ہوئی تو ضرور بول دوں گا۔ یہ کہہ کہ وہ جو بوڑھے بزرگ تھے نا، جو ضعیف تھے، سن رسیدہ تھے، وہ کہہ کے آگے بڑھے، الٹے وہ جانے لگے نا، تو حضور مفتی اعظم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رو رو کے دعا مانگی۔ خادم کہتا میں قریب کھڑا تھا، حضور مفتی اعظم دعا کر رہے تھے، اے میرے مولا یہ جو بوڑھے جا رہے ہیں یہ واپس نہ پلٹنے پائیں، اے میرے مولا تجھے تیرے رحیمی کا واسطہ یہ واپس نہ پلٹیں، تجھے تیرے حبیب کی عظمت کا واسطہ یہ واپس نہ پلٹیں، یہ واپس نہ پلٹیں، یہ واپس نہ پلٹیں۔ وہ جو بزرگ تھے وہ چلے گئے بوڑھے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، درود پڑھ کے چہرے پر اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیر لیا۔ خادم نے کہا حضور یہ جو دعا مانگی گئی ہے میری نظر میں اس کا وقت نہیں تھا، محمل ہے، وقت نہیں تھا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ جو بزرگ بوڑھے آئے تھے یہ واپس نہ پلٹیں، واپس نہ پلٹیں، واپس نہ پلٹیں؟ تو حضور مفتی اعظم رونے لگے، جوانی کے دن ہے مفتی اعظم کے، رونے لگے، رو کے فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ اگر کہیں یہ پلٹ جاتے اور مجھ سے پوچھتے تم کون ہو اس احمد رضا کے، مجھ سے پوچھتے تم کون ہو اس احمد رضا کے، اگر میں کہتا کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو رو کے بولے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہا آپ نے مراد آباد اسٹیشن پہ۔ پھر بولے کہ اگر یہ مجھ سے پوچھتا تم کون ہو تو میں کہتا میں ان کا بیٹا ہوں تو میں ان کے بیٹے کے لائق نہیں ہوں، اور اگر میں یہ کہتا کہ میں ان کو نہیں جانتا تو مصطفیٰ رضا جھوٹ بولنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ اللہ، یہ انکساری تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی ہے۔ کون کہے گا مجھے بتائے؟ بڑے بڑے مشائخ۔ 28-30 سال میری عمریں گزر گئی، بڑا مشکل کام ہے اس قسم کے اشعار کو لوگوں تک دینا۔ یہ وہ کہتا ہے جسے دنیا ہم شبیہ غوث اعظم کہتی ہے، یہ وہ کہتا ہے جسے دنیا تاجدار اہل سنت کہتی ہے۔ اللہ، جن کے نام کے وسیلے سے رب دعائیں قبول کرتا ہے۔ راز الہ آبادی رویا، تڑپا، چیخا، انتقال کر گیا، یہ کہتے ہوئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے، آنسوؤں اب انہی پلکوں ہی میں رہنا سیکھو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے۔ دعا کرو وہ جو کردار تھا ہمارے بزرگوں کا وہ مدھم نہ ہونے پائے، وہ چراغ سحری نہ ہونے پائے۔ ان بزرگوں کے کردار میں وہ کردار ڈھونڈے تاکہ آپ سب کو الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اختر قادری خلد میں چل لیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ۔
اختر قادری خلد میں چل لیا. یہ بات کیوں کہی تاج الشریعہ سرکار نے؟ اشارہ فرمایا علامہ غلام رسول صاحب نے. بہت سارے موضوعات پر آپ جیسے جہاں دیدہ شخصیات کی موجودگی میں باتیں ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے دادا حضور نے کہا تھا طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. جو کرنو سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث. کہتے ہیں حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا. تاج الشریعہ کے دادا اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں شیخی آپ نے فرمایا مجھ سے جو مانگو گے ملے گا تو میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. ٹھیک. یہ بات کیوں کہی اعلی حضرت نے اور ان کے سگے پرپوتے تاج الشریعہ سرکار نے کیوں کہی اختر قادری خلد میں چل دیا؟ کیوں کہی؟ میں بتاتا ہوں اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس شعر کے ظہور کا سبب کیا ہے. بہت الاسرار شریف کے ایک روایت حضور تاج الشریعہ سرکار پڑھ رہے تھے. وہ روایت یوں ہے. حضور غوث پاک کے خدام جیسے شیخ رضا غوث پاک کے خادم ہیں، شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے خادم، شیخ علی بن ہیتی غوث پاک کے خادم، شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی غوث پاک کے خادم، شیخ کبیر دولہ شاہ گجراتی غوث پاک کے خادم، شیخ منور شاہ الہ آبادی غوث پاک کے خادم. شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں یہ بھی غوث پاک کی خدمت کی ہے. یہ فرماتے میں سو رہا تھا. سنیں، کوئی زور سے نہ بولے. جب زور سے بولنے کی بات آئے گی تو آپ بولے نہ بولے آپ کا دل ضرور بولے گا انشاءاللہ. اختر قادری خلد میں چل دیا. فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے. ایسے آپ بول رہے ہیں لگ رہا ہے بہت آسان ہے حضور کا خواب میں آنا. اتنے بڑے شرف، اتنے بڑے کرم کی بات ہے. اور حضور جس کے خواب میں آئے اس ذکر کو سن کے ہر طرف سے محبت کی آواز آنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیسوں کے دم پہ تھوڑی ہوتا ہے، وظائف کے دم پہ. یہ کرم حضور کے کرم کی وجہ سے ہوتا ہے. حضور چاہے تو ایسا کرم ہو سکتا ہے، ورنہ اپنی پرسنالٹی کی بنیاد پر کوئی حضور کو نہیں بلا سکتا. ہاں دعا کر سکتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول. یہ دعا کر سکتے ہیں. سنیں، اختر قادری خلد میں چل دیا. شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کس کو؟ مدینے والے آقا کو. زور سے بولیں کس کو؟ اونچی بولیں کس کو؟ مدینے والے آقا کو. شیخ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا آقا آپ اتنا بتا دیں کیا میری بخشش یقینی ہے؟ جملہ سنیے گا. کیا میری بخشش یقینی ہے؟ اب حضور کا جواب سنو. کیوں کہا اختر قادری خلد میں چل دیا؟ اس کا پس منظر دیکھیں. فرماتے ابو سعید قیلوی میں نے آقا کریم سے پوچھا اے آقا کیا میری بخشش یقینی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سن ابو سعید، جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی اس کی بخشش یقینی ہے. اللہ اکبر. ابو سعید قیلوی فرماتے میں نے یہ سوال پھر حضور سے کیا سرکار کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نا جو عبد القادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا. یہ سوال کتنی مرتبہ پوچھا حضور سے؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 ہی لوگ بولیے گا اور بقیہ آواز نہیں آئے گی. کتنی مرتبہ؟ پھر تیسری مرتبہ یہ سوال کیا ابو سعید قیلوی نے حضور میرا پھر وہی سوال ہے کیا بخش دیا جاؤں گا؟ حضور نے پھر فرمایا ابو سعید میں نے کہہ تو دیا جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا. 3 مرتبہ سوال 1 اور 3 مرتبہ جواب حضور کا 1. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو اس کے بعد کا جو دن تھا وہ غوث پاک کی تقریر کا واضح نصیحت کا دن تھا. حضور غوث پاک ہفتے میں 2 تقریر فرماتے تھے 2 دن. ایک الگ سے مشائخ کے درمیان، اس کو شامل کر لیں تو 3 تقریر ہوتی تھی. مشائخ کی محفلوں میں تقریباً 350-400 لوگ ہوتے تھے اور عوام الناس میں تقریباً 70,000 سے زیادہ مجمع ہوتا تھا. انسانوں کی تعداد. حضور غوث پاک باب الشیخ میں تقریر فرماتے، باب حلب مرقد ابو خمرہ ہندی امام غزالی اور مقبر غزالی سے ہو کر کے جو راستہ آگے گیا ہوا ہے چوراہے کا جو ایک طرف کردستان اور کویت اور موصل اور بصرہ جاتا ہے اس کے آگے باب حلب ہے. تقریباً 2.25 کلومیٹر دور تک حضور غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے لوگ بیٹھا کرتے تھے.
انسانوں کی تعداد تھی. جناتوں کی بتا دوں؟ جو لوگ جنات ہیں وہ تو اجازت دے دیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ایک جن ایک شخص کے قید میں تھا. وہ عامل اسے اپنے عملیات کی بنیاد پر قید کر چکا تھا. عمل کے زور پر اس نے آواز دی, وہ آیا نہیں. پھر آواز دی, پھر نہیں آیا. پھر آواز دی, پھر نہیں آیا. بہت دیر کے بعد وہ جن اپنے شیخ کی بارگاہ میں آیا اور گرج کے بولا, شیخ صاحب, میرے عامل, میرے استاذ, خبردار, جب میں شیخ عبد القادر کے جلسے میں رہا کروں تو مجھے بلایا مت کیا کیجیے. عامل صاحب نے کہا, یہ بتاؤ کیا تم بھی شیخ عبد القادر کی مجلس میں جاتے ہو؟ تو اس جن نے کہا, انسانوں سے زیادہ غوث پاک کی باتیں جنات سنا کرتے ہیں. سبحان اللہ. انسان سے زیادہ جنات ہو گئے. اب بات فرشتوں کی کیجیے. حضور غوث پاک علامہ عبد الرحمن حنبلی بھی اور علامہ عبد القادر اربلی بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں تقریر کرتے کرتے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو کیا دیکھتا تھا؟ اتنے فرشتے میری تقریر کو سن رہے ہیں کہ مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا. قطب الملائکہ, قطب الجن والانس, قطب اللوح والقلم, قطب الارض, قطب السماوات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. ابو سعید فرماتے ہیں, میری آنکھ کھلی, میں حضور غوث پاک کے جلسے میں آیا تو بہت دور تک لوگ بیٹھے تھے. جیسے میں نے انٹری کی, غوث پاک نے مجھے دیکھ لیا. آپ نے سبحان اللہ کہا, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے, لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث پاک نے دیکھ لیا. سبحان اللہ. فرماتے, تعال ابو سعید, ادھر 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 آ. ابو سعید قیلی فرماتے, میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سر کو خم کیا. میں نے کہا, شیخی فرمائیں. غوث پاک فرماتے, میرے دادا کی بارگاہ سے بخشش کی سند لے کے آ رہے ہو, بہت بہت مبارک ہو. پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, غوث پاک نے, نور انا نور نے, غوث پاک نے ارشاد فرمایا, ابو سعید, جب تمہیں میرے دادا حضور نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا, تو بار بار یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو قادری ہوگا وہ ضرور بخشا جائے گا. وہ ہاتھوں کو ڈاکے بولو, ضرور بقادری. کیا فرمایا میرے شیخ نے؟ اختر قادری. سب لوگ بولے اختر قادری. جو لوگ پیچھے بیٹھے ان کی آواز آپ سن کے ادھر ٹرانسفر کیجئے گا. پھر سے بولے اختر قادری. لیکن حضور غوث پاک کا وہ جملہ بھی نہ بھولیے گا جب ارشاد فرمانے والے تھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضور مخدوم گرامی بقیت السلف یادگار مشائخ اہل سنت مفتی ولی محمد شاہ صاحب قبلہ مفتی اعظم باسنی شریف کا جو اس عمر میں جمع ساز پیغام سننے کو ملا, دل سے یہی دعا نکلی, خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر, خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر, کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں. خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر, کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں. وہابیہ, دیابنا, روافظ, خروج اور تمام تر اہل نفاق کے فرقہ مفتی صاحب قبلہ نے کرم فرمایا, حکم دیا اس شعر کو دوبارہ پڑھ دیا جائے. دل سے دعا کریں اللہ سرکاروں کا سایہ دراز فرمائے. خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر, خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر, کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں, کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں. حضرات, جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے معاملات کا اسٹیکر لگا ہوا تھا, ان ظالم اور باطلہ عقائد کے ان منحوس چہروں کے مالکان کو دیکھا اور جو اشارے کیے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ایک نئی دوزخ بنا کے جھونک دے منظور ہے, ایک نئی دوزخ بنا کے جھونک دے منظور ہے, جن سے تو ناراض ہے ان میں مگر شامل نہ کر. ایک نئی دوزخ بنا کے جھونک دے منظور ہے, جن سے تو ناراض ہے ان میں مگر شامل نہ کر. یہ جو جوش تھا, یہ جو جذبہ تھا, یہ جو گرمی تھی, جو حدت تھی, جو ابال پن تھا, مجھے یقین ہے
کہ یہ دین ہے علامہ مشتاق احمد نظامی کی. بہت پیار کرتے تھے مفتی صاحب قبلہ سے. سید صاحب علامہ مشتاق احمد نظامی حضور مفتی ولی محمد شاہ صاحب قبلہ سے بڑی محبت فرماتے تھے الہ آباد. اور کون تھے علامہ نظامی صاحب؟ اس وقت مائک پر ان کی تصویر بول رہی تھی, ان کا عکس بول رہا تھا, ان کا لہجہ بول رہا تھا. آپ ایک جلسے میں تھے تو جب ادارے کی طرف آنے لگے تو خبر ملی کہ میرے ہی منتخب کیے ہوئے اس جامعہ غریب نواز کے ایک عالم دین نے ایک مسئلے پر تحقیق کی ہے. حضور مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ, مفتی شاہد صاحب جیسوں کی موجودگی میں مفتی فیاض صاحب قبلہ, مشائخ موجود ہیں, میں ایک اشاریہ پہنچاتا ہوں. تو علامہ نظامی صاحب قبلہ کے ادارے کے ایک عظیم عالم دین نے اعلیٰ حضرت سرکار کی تحریر کے مد مقابل میں کسی ایک مسئلے پر استخراج فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ وہ تحقیق اعلیٰ حضرت کی تھی اور یہ تحقیق میری ہے. یہ جملہ سنیں, میں پھر سے اسے ریورس کر رہا ہوں. جامعہ غریب نواز شہر الہ آباد جس کے بانی مؤسس حضور پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی ہیں, فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر لگی کہ میرے ہی ادارے کے ایک استاذ نے یہ اعلان کیا ہے یہ تحقیق اعلیٰ حضرت کی ہے اور یہ تحقیق میری ہے, تو علامہ صاحب کا دل ٹوٹ گیا. الہ آباد ریلوے اسٹیشن پہ اترے, اپنے ادارے میں نہیں گئے, جامعہ غریب نواز نہیں گئے, اپنے گھر چلے گئے. 3 دن تک اپنے گھر میں روتے رہے. دوسرے سفر کی تیاری کی اور پھر جب اپنا سامان لے کے ادارے میں نہ جا کر کے پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف آئے تو ادارے کے اساتذہ انتظار میں تھے کہ حضرت اب آئیں گے, اب آئیں گے, اب آئیں گے, کل نہیں آیا تو آج آئیں گے, کوئی ضروری کام ہوگا اب تو آنا ہی چاہیے. جب نہیں آئے تو پتہ کیا کہ حضرت کہاں آئے, تو پتہ چلا کہ 2 دن قیام کر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگ دوڑے, بولے حضور خیریت ہے, آپ نے ادارے کی طرف جو بے توجہی ظاہری طور پر دکھائی ہے وجہ. تو علامہ مشتاق احمد نظامی رونے لگے, بولے میں ایک جلسے میں گیا تھا, مجھے پتا چلا ہے کہ میرے ہی ادارے جامعہ غریب نواز کے ایک استاذ نے کوئی ایک مضمون لکھ کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ تحقیق اعلیٰ حضرت کی ہے, یہ تحقیق میری ہے. یہ میں نے سن لیا ہے. علامہ مشتاق احمد نظامی شہر الہ آباد کے ایک چوراہے پر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے, سنو مجھے وہ محل نہیں چاہیے جس میں اعلیٰ حضرت نہ ہوں. آواز پہنچے مجھے بتا دیجئے گا. علامہ مشتاق احمد نظامی نے روتے ہوئے فرمایا تھا, مجھے وہ محل نہیں چاہیے جس میں اعلیٰ حضرت نہ ہو, مجھے وہ جھونپڑی چاہیے جس میں اعلیٰ حضرت ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اسی ادارے کی مبارک آواز تھی. ہمارے بزرگوں کا دعا کریں اللہ سایہ دراز فرمائے. علامہ نظامی نے حضور مفتی اعظم کی خدمت کی, حضور مفتی اعظم نے اعلیٰ حضرت کی خدمت کی. ان سے جو عشق حاصل کیا اسی کو یہ آوازیں آپ تک پہنچا رہی ہیں. دعا کرو ان آوازوں کے تاثر سے ہمارے دلوں کو اللہ مسلمان بنا دے, آمین. اب حضرات میں بھی اسی ادارے میں جھاڑو لگاتا ہوں, میں وہاں کے طلباء کے بچوں کے باتھ روم کو صاف کرتا ہوں. علامہ نظامی صاحب نے میرے گھر کے ایک فرد کو جو تلقین فرمائی تھی اعلیٰ حضرت کی محبت کے لیے, کہو تو اسے بتا کے پھر میں حضرت کو آپ کے حوالے کروں. اجازت ہے؟ کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے, بس ایک آدمی, ہاں ہر آدمی یہ سمجھے کہ وہ اشارہ میری طرف ہے بس, ہاں ہے کہ نہیں. ہر آدمی اپنے اپنے کام سے میں لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک بزرگ تھے, بڑے رحم دل تھے, اور بزرگ تو رحم دل ہوتے ہیں. وہ سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے, ایک بچھو ڈوب رہا تھا اس کے اندر, بچھو. آپ کو رحم آ گیا, آپ کا دل بڑا رقیق تھا, آپ نے سوچا کہ بچھو ڈوب جائے گا. اس بچھو کو اٹھایا, اسے نکال کر کے باہر چھوڑنا چاہتے, اس نے ڈنک مار دیا, آپ نے اسے چھوڑ دیا. تکلیف ہوئی, آپ محسوس کرنے لگے, بچھو پھر ڈوبنے لگا. تو مرید نے کہا حضور مت جائیے, اسے ڈوبنے دیجیے. فرمایا کوئی بات نہیں. پھر اسے اٹھایا, باہر نکالنا چاہا, پھر اس نے ڈنک مار دیا, اسے پھر چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ مرید نے کہا حضور تکلیف دے رہا, ایزا پہنچا رہا ہے, اسے چھوڑ دیجیے. آپ نے بائیں ہاتھ سے اسے اٹھا کے جیسے ہی باہر پھینکنا چاہا, مرید نے کہا حضور پھر ڈنک مار دے گا, پھر ڈنک مار دیا اس نے. دونوں ہاتھوں میں تکلیف تھی. تو مرید نے کہا حضور میں کہے جا رہا ہوں کہ اسے چھوڑ دیں, آپ اس بچھو پر اس قدر رحم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے اور یہ اگر اپنی عادت سے مجبور ہے تو مشکلوں سے لوگوں کو نکالنا یہ میری عادت ہے, میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں. سمجھ رہے ہیں؟
علامہ مشتاق احمد نظامی نے میرے گھر کے ایک فرد سے فرمایا اعلیٰ حضرت کی محبت اور حضور مفتی اعظم کی محبت یہ مجاہد ملت نے فرمایا تھا، جس کے دسترخوان حلال رزق سے مالا مال ہوں گے ان کے دلوں میں اعلیٰ حضرت غوث پاک کی ضرور محبت ہوگی۔ اچھا ماشاء اللہ، بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی فیاض علماء صاحب اہل سنت، محترم حافظ و قاری شہزادہ غریب نواز، شہزادہ عطا رسول، حضرت سید سلطان میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے کم سے کم کھڑے ہونے کا ثواب تو مل ہی گیا ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ بس مجھے باتیں ختم کرنی ہیں۔ علامہ نظامی صاحب قبلہ کا ایک پیغام دے دوں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سب کے مبارک ہاتھ اٹھے ہوئے، دیکھ لیں حضرت دعا فرمائیں۔ حضور مفتی ولی احمد شاہ صاحب قبلہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لیے دعا فرمائیں، پھر سے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم، زور سے بولے مسلک اعلیٰ حضرت۔ علامہ نظامی صاحب قبلہ کی تعلیم، میں اس ادارے میں جھاڑو لگاتا رہا، کافی دنوں تک رہتا رہا، سنیں اور اسے یاد کریں۔ ایک عملی کردار بھی ہے جو ہمارے ہاں چھپا ہوا ہے۔ علامہ نظامی صاحب کی تعلیم دیکھیں، جبکہ یہ واقعہ شیخ نجیب قائر سہروردی کے خلیفہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی، ان کے خلیفہ مخدوم بہاء الدین شاہ زکریا ملتانی اور ان کے خلیفہ شیخ رکن عالم کے نام سے منسوب ہے، اور یہی واقعہ 1 منٹ کا ہے، مجھے نعرہ لگانا ہے، کوئی دقت؟ زور سے بولیں سبحان اللہ، بس سنیں آپ محبت کے ساتھ۔ سید صاحب تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم، عظمت غریب نواز، دیار غریب نواز، فیضان غریب نواز، بارگاہ غریب نواز، شہزادہ سرکار غریب نواز۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے عطا رسول تاجدار چشت خواجہ غریب نواز کی ڈیوری کی گدی نشین مخدوم گرامی سید سلطان حسن چشتی شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ ذرا پھر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غریب نواز، اونچی بولیں یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ بس آپ سلیقے سے بیٹھ جائیں، ایک گفتگو سننا ہے، میں اس کے پیراگراف کی طرف ہوں۔ وہ 6 سال کا ایک بچہ تھا، اس کی ایک عادت تھی، 2 منٹ میں داستان ختم، نعرے لگانا ہے۔ اس کی ایک عادت تھی، جب اذان ہوتی تو وہ مسجد کے دروازے پر آتا، اور جب سب نمازی اندر چلے جاتے تو وہ بچہ لوگوں کی چپلیں الگ کرتا تھا، کچھ لوگوں کی دائیں کرتا، کچھ لوگوں کی بائیں کرتا، ٹھیک، چپلیں الگ الگ کرتا تھا۔ نمازی نکلتے تو دیکھتے کہ میری چپل دائیں طرف ہے، کچھ دیکھتے میری چپل بائیں طرف ہے، تو لوگ کہتے کہ یہ چپل کس نے دائیں طرف کی ہے، کس نے بائیں طرف کی ہے، تو ایک بچہ اشارہ کرتا کہ میں نے کی ہے، 5-6 سال کا بچہ۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ بیٹے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس 5-5.5 سال کے بچے کا جواب سنو، اس نے کہا میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بس میں نے جنتیوں کی چپل الگ کر دی ہے، جہنمیوں کی الگ کر دی ہے۔ بہت دیر سے مسلک اعلیٰ حضرت اور کردار مفتی اعظم کا بگل بج رہا ہے، غوث اعظم کے کردار کی باتیں ہو رہی ہیں، مفتی اعظم کے تقوی کی امانت کی باتیں ہو رہی ہیں، تاج الشریعہ کے کردار کی، غریب نواز کی نگری میں ایک عمل بھی کرو یار، لیتے جاؤ، یہ لاکھوں روپے جلسے میں خرچ ہوئے ہیں نا، یہ تنہائی میں سوچنا، دنیا کے سب سے جھوٹے انسان کی زبان سے سچی بات سنو۔ تو اس بچے نے کہا یہ کام میں نے کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے جو میرے بڑوں نے مجھے بتایا ہے۔ بولے کیا؟ بولے میں نے جنتیوں کی چپل الگ کر دی ہے، جہنمیوں کی الگ کر دی ہے۔ تو جن کی جنتیوں کی طرف تھی وہ خوش ہو گئے، جن کی جہنمیوں کی طرف تھی وہ شرما گئے۔ بولے بچہ ہے بچہ، لیکن جیسے اذان ہوتی وہ بچہ پھر چلا آتا، پھر وہ اپنے ایسے عمل سے جنتیوں کی چپل الگ ادھر ادھر کرتا رہتا۔ 3 دن ہو گئے، لوگوں نے کہا امام صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا اس بچے کو کیا ہو گیا ہے، آدھی چپلیں ادھر کرتا ہے، آدھی ادھر کرتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اسے رب کی بارگاہ سے ایک نور ملا ہے، ایک روشنی ملی ہے، جس روشنی سے بچہ پہچان لیتا ہے کہ یہ چپل جنتی کی ہے یا جہنمی کی ہے۔ اب سنیں آپ، وہ ایگزام ہال میں آنے والا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، آپ غور کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جراثیم ہمارے اندر بھی پائے جائیں، نعرے تک محدود رہیں ہم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام صاحب نے کہا پریشان مت ہو، ابھی 2 دن کے بعد اس کی آزمائش بھی ہے۔ اس بچے کو امام صاحب نے کہا کہ اسی قصبے کے فلاں سیٹ صاحب کے یہاں اس کی دعوت کرا دی جائے، کھانا کھائے تو مجھے بتانا، نہ کھانا کھائے تو مجھے بتانا،
لوگوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. اس بچے کی دعوت کرائی گئی. بچے کو سیٹھ صاحب کے ہاں لے کے چلے گئے. جب بچہ سیٹھ کے دسترخوان پر گیا, انواع و اقسام کئی قسم کے کھانے ڈشیں رکھی ہوئی تھیں. بچہ پیٹ بھر کھایا, خوب کھایا. جب کھا کے واپس ہوا نا تو اذان کی آواز آئی. لوگ مسجد میں چلے گئے, بچہ مسجد کے دروازے پر. لوگ سمجھ رہے تھے وہ چپلوں تک میں تفریق آج پھر کرے گا, وہ دائیں والی دائیں جنتیوں کی ادھر کرے گا, جہنمیوں کی ادھر کرے گا. لیکن بچہ خاموشی سے بیٹھا رہا. جو چپل جہاں تھی وہیں پڑی رہی. بچے نے جنبش نہ کی. لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے, دیکھا تو جس کی چپل جہاں تھی وہیں پڑی ہوئی ہے. دیکھا تو بچہ بیٹھا ہوا تھا. لوگوں نے آپس میں باتیں کی, چیمیں گوئیاں ہوئی. کیا بات ہے, بچے نے چپلوں کو ٹچ نہیں کیا, کوئی بات نہیں. پھر اذان ہوئی, پھر اس نے کچھ نہ کیا, پھر نماز. ایسے کرتے کرتے 2 دن گزر گیا. لوگوں نے امام صاحب سے پوچھا, امام صاحب کیا بات ہے, بچے کی وہ روشنی کہاں چلی گئی؟ اب بچہ یہ بتاتا کیوں نہیں کہ یہ چپل جنتی کی ہے یا جہنمی کی ہے؟ امام صاحب رونے لگے. رو کے بولے کہ اب یہ بچہ کبھی نہیں بتا پائے گا کہ یہ چپل جنتی کی ہے یہ جہنمی کی ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے پرسوں اس کی دعوت جس شخص کے ہاں کرائی ہے وہ بیاج کے پیسے کھاتا ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, وہ حرام کے پیسے کھاتا ہے. اس ایک دن حرام کے نوالے کا اثر دیکھا. جو اس کے اندر نور ولایت تھی وہ چھین لی گئی ہے. جو مستقل یہ کام کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہاں سے جانے کے بعد دعا کرو کہ اللہ ہمارے دسترخوان کے رزق کو حلال رزق میں تبدیل فرما دے. خبردار, اگر پیسے صحیح نہ ہوں تو کسی عالم کو دعوت مت دیا کرو. اگر زکوٰۃ دینے سے آپ کو ڈر لگتا ہے تو کسی سید زادی کو اپنے گھر نہ بلایا کرو. اگر آپ کے دل میں غربا اور مساکین کی صدقہ و فطر و زکوٰۃ سے خدمت کرنے کی للک نہیں پیدا ہے تو پھر وہ پیسے آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گے. دعا کرو وہ جو تعلیم میرے امام کی ہے, اعلیٰ حضرت سرکار کی, اس تعلیم کی راہ کے مسافر بن جائیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں